بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گزشتہ ویڈیو میں جو سوال ہوا تھا کہ اس کا حکم کیا ہے، قربانی کا حکم کیا ہے، تو آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں قربانی کے حکم سے متعلق بات کرتے ہیں کہ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، یا پھر کوئی رواج ہے حجاج سے چلتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے پہلے دلیل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر وانحر یہ امر ہے، حکم ہے، تو حکم وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح نماز عید کے دن نماز کا حکم فَصَلِّ لِرَبِّكَ واجب ہے، تو اسی طرح قربانی بھی عید کے دن واجب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ من کان لہ سعۃ، جس کی گنجائش ہو، ولم یضح اور وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب مت آئے۔ تو یہ وعید ہے ایسے شخص کے لیے جو قربانی نہیں کرتا، جس پر واجب ہے، جس کے پاس وسعت ہے اور نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ واجب ہے، واجب ہونے پر ایسی وعید آتی ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت اضحیۃ فی کل عام، کہ اے لوگو، ان علی اہل کل بیت، ہر گھر والوں پر اضحیۃ قربانی لازم ہے، فی کل عام ہر سال۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے، یعنی اعلی لازم ہونے کے لیے آئی ہے نا، اعلی کل اہل بیت، تو اعلی کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے اس میں ہر سال قربانی کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو قربانی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، اسی لیے کی ہے۔ اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ قربانی مسافر پر واجب نہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر پر واجب نہیں، یعنی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں اور مقیم پر واجب ہے۔ اب آتے ہیں قربانی۔ میرا خیال ہے کہ یہ دلائل کافی ہیں، اب ہم فضائل پر بات کرتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے دن سب سے پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے علاوہ کوئی پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عید کے دن نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے والا اپنے جانور کو بالوں کے ساتھ، اس کے سینگوں کے ساتھ اور اس کے کھروں کے ساتھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، یعنی ہر چیز کا
ثواب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا خون گرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی کے پاس، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا خون گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے انسان کے قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا